أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو نماز تہجد کی فضیلت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل زیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم واحضر الصلاة المکتوبات صلاۃ اللیل۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ شاید کہ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہو کہ اللہ کے نظام کا بھی تو ایک زاویہ ہوتا ہے، رات کو بھی نماز ہے، دن کو بھی نماز ہے۔ اللہ پاک نے کچھ نمازیں رات کو رکھی ہیں، کچھ دن کو رکھی ہیں۔ یہ رات کی نماز افضل کیوں ہے؟ ایک دوسری روایت اس کی وضاحت کرتی ہے، صلاۃ الرجل حیث اللہ رام الناس تعدیل بالخمس وعشرین صلاۃ حیث یرام الناس۔ وہ نماز جو تم اکیلے پڑھتے ہو کوئی بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ نماز جو تم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہو، جو اکیلے انسان پڑھتا ہے وہ 25 گنا اس نماز سے زیادہ اجر والی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ کبھی بات ہی نہیں پیدا ہو سکتی، جو رات کو اکیلے میں اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ دکھاوا آ ہی نہیں سکتا۔ خالص اللہ کی رضا اور اللہ رب العزت کے ساتھ وہ محبت اور وہ نماز کے ساتھ وہ بستگی پیدا ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور بھی اللہ پاک نے اس کا پہلو رکھا ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے۔ انسان اتنا بھی جتنا مرضی ہے تقوی اختیار کرے، خشوع اختیار کرے، تو ظہر اور عصر کی نماز میں کتنا کچھ رو سکتا ہے، کبھی نہیں رو سکتا۔ شرما جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رات کی نماز جتنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے اشراق کی نماز رکھی ہے کہ چلو میرے بندے تمہیں اس بات سے ڈر گئے کہ میں روؤں گا، آنسو بہاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ اندھیرا ہے، جتنا تم رو سکتے ہو تم رو لو، جتنا تم کر سکتے ہو تم جتنا کرو گے مجھے اتنا ہی پیارا لگو گے۔ من قام بعشر من یقتل من الغافلین، جو عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک 10 آیتیں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے پڑھ لے، اللہ رب العزت غافلوں میں اس کا نام کاٹ دیتے ہیں۔ اور اس کے بدلے اللہ پاک ہمیں دیتے کیا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی خوشخبری سنا دی، ان فی جنۃ غرفا یرزانها بالباطنها وذاتنها من ظاہرها۔ آج کوئی بھی بڑی بلڈنگ انسان دیکھتا ہے جس میں گلاس زیادہ استعمال کیا گیا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کمال کی بلڈنگ ہے۔ لیکن یہ دنیاوی بلڈنگ ہے، بنانے والوں نے کتنی کوشش کی اور بلڈنگ بنائی، لیکن کمال تو اس میں نہیں ہوتا۔
اللہ رب العزت نے جو خوشخبری سنائی ہے ان فی جنت لغرفا، جنت میں ایسے اللہ تعالی محلات تیار کیے ہیں کہ جو اس انداز سے بنائے گئے ہوں گے، یرفعنها من باطنها ومن باطنها من ظاہرها، یہ کرسٹل کے گھر اللہ نے جنت میں بنائے ہیں، اس کے اندر بیٹھے پوری جنت کا نظارہ آپ کر رہے ہوں گے، اور باہر والے لوگ اس بلڈنگ کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ صحابہ نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے گھر آخر کس کے لیے؟ آپ نے 5 جواب دیے۔ جس کی زبان میں نرمی آ جائے، جس کا اخلاق اچھا ہو جائے، یہ اس کے لیے ہے۔ جو سلام کو عام کرتا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ جو روزے رکھنے والا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ اور 5ویں بات کیا فرمائی؟ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ گھر اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ یہاں اس بات کی میں وضاحت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ نہ تصور کیجیے گا کہ وہ گھر اس طرح کے گھر ہوں گے۔ میں ویسے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے چھوٹا سا سوال کروں گا، آپ نے کوئی گھر 10 ایکڑ کا بنا ہوا دیکھا ہے؟ جواب دیجیے، ناراض ہوگے کہ اللہ آپ سب کو ایسے جنت میں ڈھیر سارے گھر دے، آمین۔ ایک چھوٹی سی میں نے بات کی ہے، پھر بھی آپ مانے نہیں ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ جنت میں جو گھر ہوں گے اس کا تو تذکرہ تفصیل سے جو بیان ہوا ہے وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں تو ایک شوق کی بات کرنے لگا ہوں۔ انسان سمجھتا ہے میرا گھر ہو، پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بالکنی بنی ہو اور گراؤنڈ بنایا جاتا ہے، اور بعض کے شوق ہیں اپنے اپنے کچھ خیمہ لگا لیتے ہیں۔ ایک خیمے کی بات حدیث نے بیان کی ہے، اور کبھی انسان اس کو پڑھ لینا تو وہ بہت حیرت میں چلا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ ان فی جنۃ لخیمۃ وجوۃ من لؤلؤ، گھر کو چھوڑیے، خیمہ جو جنت میں ہوگا جنتی کے لیے، وہ خیمہ اللہ پاک بنائیں گے موتی کے اندر۔ موتی کے اندر کیا اس میں چلٹیوں نے رہنا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا موتی کتنا بڑا دیکھا ہوگا، کوئی دیکھا ہے آپ نے 10-12 کلو کا موتی؟ تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کرنے کی کوشش کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے کہ یعنی انسان کیا اس میں انسان کے تصور کی پرواز وہاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے چلو کوئی بڑا موتی ہوگا تو کتنا کچھ خیمہ ہوگا۔ لفظ کیا ہے؟ عرضها 60 میلا، اس خیمے کو اللہ نے موتی میں بنایا ہے جنتیوں کے لیے، اس کی صرف چوڑائی 60 میل ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہاں اگر موٹر وے پہ چڑھے تو 43
किलोमीटर शेखुपुरा आता है तकरीबन। तो यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो लाहौर से शेखुपुरा तक का मालिक हो, ये अभी हैमा है, तो 60 किलोमीटर तो गालिबन उससे भी आगे चले जाएंगे। तो ये तो अभी चौड़ाई है, तूल अभी बाकी है। और माशरे के अंदर कंस्ट्रक्शन के मसाइल को जानने वाले समझते हैं चौड़ाई अगर 60 मील हो तो लंबाई कितनी होती है और ऊंचाई कितनी होती है, ये आप समझते हैं। इस तरह के अजमतों को हासिल करने के लिए रात को अल्लाह के सामने खड़ा होना, जो इंसान के लिए कोई मुश्किल भी नहीं है, इसकी मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग चाहते हैं अल्लाह पाक के इनामात हासिल करें, वो नमाज तहज्जुद की अहमियत को जाने, और इस पे अल्लाह पाक ने बहुत अजर रखा है। मैं तमाम बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को दूसरों तक सदका जारिया समझ के पहुंचाएं, और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।